مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد. آج 11 نومبر 2024 حافظ عبد المجید نور اللہ مرکزہ کی قبر مبارک ٹھنڈی ہو رہی ہوگی کہ رب کریم نے ان کی نسل میں مزید 2 حافظ پیدا فرما دیے. آج جس جگہ آپ اور ہم موجود ہیں یہ مسجد امیر معاویہ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی یادگار بھی ہے اور ان کے یہاں پر کئی قرآنی خدمات بھی ہیں. ابھی میں حضرت قاری عبداللطیف دامت برکاتہ العالیہ سے پوچھ رہا تھا کہ حضرت حافظ صاحب حافظ عبد المجید نور اللہ مرکزہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میری یہاں زندگی کے کئی سال گزرے ہیں. تو میں نے حضرت قاری عبداللطیف صاحب سے پوچھا کہ حضرت کتنے سال گزرے ہیں, آپ کی مطالعے میں کیا ہے کہ حضرت کی کتنا عرصہ یہاں قرآن کی خدمت رہی ہے. وہ فرمانے لگے کہ آدھی صدی انہوں نے یہاں گزاری ہے اور 50 سال تک تراویح کے اندر قرآن پاک سنایا ہے. اللہ جل شانہ ان کو غریق رحمت فرمائے. آج ان کے پوتوں کا ختم القرآن ہے اور میں یقین مانے رات ایک لمبے سفر سے آیا ہوں اور مجھے پھر آگے سفر کرنا ہے صرف حضرت حافظ صاحب سے یاری نبھانے کے لیے کہ یاری وہ ہوتی ہے جو موت کے بعد بھی ہو اور قبر پیچھے بھی ہو. اللہ جل شانہ ان کا تمام ایصال ثواب ان کو عطا فرمائے. میں قرآن کریم کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں کر کے اجازت چاہوں گا. دیکھیں یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ہمارے دلوں میں آ رہا ہے تو یاد رکھیں جب مہمان خاص ہو تو اس کے لیے راستے بھی بندہ صاف رکھتا ہے. اگر قرآن پاک ہم نے اپنے سینے میں اپنے کانوں سے گزار کر اپنی آنکھوں سے گزار کر اپنے دل تک اس کو راستہ دینا ہے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم اس راستوں کو بھی صاف رکھیں. کیا مطلب؟ ہماری آنکھیں بدنظری سے پاک ہونی چاہیے, ہمارے کان گانا غیبت بہتان الزام گلے شکوے سننے سے پاک ہونے چاہیے. جب ہم قرآن کریم کے راستوں کو صاف رکھیں گے تو قرآن اپنے نور کے ساتھ ہمارے دلوں میں آئے گا. اور قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے میں ایک بنیادی بات آپ کی خدمت پیش کرنے لگا ہوں. قرآن کریم کا اعلان ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کہ اس قرآن کی وجہ سے کئی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن سے ہدایت ملنا تو سمجھ آتی ہے, قرآن کریم کے ذریعے گمراہی کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں آداب کا لحاظ رکھیں گے, قرآن کی ترتیب کا لحاظ رکھیں گے, قرآن کے مقام کا لحاظ رکھیں گے, قرآن کے درجے کا لحاظ رکھیں گے اور شریعت کے معاملات کی پابندی کر کے قرآن کا احترام کریں گے, عمل کریں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی. اور اگر اللہ معاف فرمائے ہم نے ان ترتیبوں کا احترام نہ کیا, ہم نے آداب کا خیال نہ کیا, قرآن کریم کے معاملات کو ہم نے باقی چیزوں کے مقامات کو صرف نظر کرتے ہوئے دیکھا تو پھر یقیناً گمراہی ملے گی. میں سمجھانے کے لیے بہت ایزی ایگزامپل آسان مثال دیتا ہوں کہ دیکھو آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں, ایک بندہ پاک صاف ہو, وضو کی حالت پہ ہو, مسجد میں ہو, قبلہ رخ ہو, عزت احترام سے قرآن اپنی گود میں رکھے اور اس کی تلاوت شروع کر دے, یقیناً قرآن کا نور, قرآن کا فیض, قرآن کریم کی طرف سے اسے مقام اعزاز مرتبہ ملے گا. لیکن اللہ معاف فرمائے کوئی آدمی پلیت ہو, جھبی حالت میں ہو, پاک صاف نہ ہو, نحوست زدہ, نحوست یافتہ, نحوست آفتہ ہو اور وہ بندہ اس پلیت حالت میں قرآن کو مسجد میں بیٹھ کے اٹھائے, وہ ایک جرم نہیں کئی جرائم کر رہا ہے, ایک کرائم نہیں کئی کرائمز کر رہا ہے. تو اس وجہ سے پھر اسے گمراہی تو یقیناً ملے گی. اسی لیے قرآن نے یضل بہ کثیرا کی بات بھی کی ہے, یہدی بہ کثیرا کی بات بھی کی ہے. اور میرے دوستو اس کے ساتھ تیسری بات, قرآن کریم کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے, قرآن کریم اس کے اوپر عمل کرنے کا نام بھی ہے, آگے سمجھانے کا نام بھی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں ان کے والدین کے لیے
بھائی عبد الباسط گوگا خیل کے لیے اور بھائی عرفان کے لیے اور ان کے بچوں کی والدہ کے لیے اللہ نے ان کو مبارک فرمائے، اللہ پاک اس کا فیض عطا فرمائے، لیکن حفظ تک محدود نہ رہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا دیا بس پورا ہو گیا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھائیں، حدیث سمجھائیں، شریعت سمجھائیں، دین پڑھائیں، مذہب پڑھائیں، ایمان پڑھائیں اور اسلام پڑھائیں، تاکہ یہ چیزیں ہمیں حاصل ہو اور اس کے بعد پورا فیض ملے۔ اور حضرت حافظ عبد المجید نور اللہ مرکزہ ہم سب کے، خصوصاً میں اپنے لیول کی بات کرتا ہوں، ہمارے مربی، ہمارے محسن، ہمارے مخدوم، ہمارے بزرگ ایک ایک موقع پہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کے کاز کے لیے، اہل سنت کے مذہب کے لیے، اہل سنت کے موقف کے لیے، اہل سنت کے بیانیہ کے لیے، اہل سنت کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے نظریاتی کام کیا ہے، اور ان کی اولاد کی اولاد عالم بنے، حافظ بنے، مفتی بنے، محدث و مفسر بنے، تاکہ یہ چیز ایثار ثواب اپنے والدین کے لیے بھی ہو اور دنیا میں بہتر معاملات بھی ہو۔ اور چوتھی چیز، میں قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک بات کہوں گا، یہ بات ذہن میں رکھنا، ہم اسکول کالجز کے مخالف نہیں ہیں۔ آج اس مدرسے سے بچوں کو پڑھا کے لوگ پھر اسکول کالج میں ایسے پھینک دیتے ہیں کہ قرآن کی دہرائی بھی نہیں ہوتی، قرآن کا پڑھنا بھی نہیں ہوتا، قرآن کی ریوائزنگ بھی نہیں ہوتی۔ حضرت قاری عبداللطیف دامت برکاتہ العالیہ موجود ہیں، تین نسلیں ان سے قرآن پڑھ چکی ہیں۔ آج جو لوگ ان سے قرآن پڑھ چکے ہیں، ان کے بیٹے، ان کے پوتے حضرت حافظ صاحب سے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت قاری صاحب سے پوچھ رہے ہیں، جو بچہ یہاں سے گیا اور پھر وہ اسکول کالج کا پکا ہو کے رہ گیا، اس نے پھر قرآن کو موڑ کے نہیں دیکھ رہا تو پھر قرآن یاد بھی نہیں رہتا۔ ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، پھر قرآن بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہے دینی کتابیں پڑھنا، ایک ہے اللہ کا قرآن پڑھنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ دینی کتابیں کہتے ہیں پڑھانے سے آتی ہیں، لیکن قرآن خود پڑھنے سے آتا ہے، قرآن کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ یہ رب العزت کا کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، اسی لیے اس کو وقت دلانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہم نہیں منع کرتے اسکول کالج پڑھائیں، لیکن اپنے بچوں کو ڈیلی بیسس پہ قرآن کے لیے ان کا وقت نکالیں، تاکہ وہ قرآن کی دہرائی کریں، قرآن کریم کو پڑھیں اور قرآن کریم کو اپنی نسلوں تک آگے چلائیں۔ اور پانچویں بات کر رہا ہوں، سنیں، قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے ان کے ماں باپ کے سر پہ تاج تو پکا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دو فائدے ہیں۔ صرف ماں باپ کے سر پہ تاج نہیں ہے، اساتذہ کے سر پہ صرف تاج نہیں ہے، یہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ کون سا ہے؟ ایک فائدہ یہ ہے کہ حافظ قرآن خود اپنے لیے قیامت میں وہ اسکیل حاصل کرے گا کہ جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنے اس کے عہدے کے اسکیل ملیں گے۔ اور دوسرا فائدہ فیملی کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ مسند احمد کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے، حضور پاک نے فرمایا عشرۃ من آل بیتی کلہم وجبت علیہ النار۔ اس حافظ قرآن کی فیملی ممبر 10 بندوں پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ ان کی سفارش کرے گا۔ یاد رکھیں، وہ حافظ سفارش کرے گا جس حافظ کے ساتھ فیملی کے لوگوں نے برتاؤ اچھا رکھا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ حافظ کو زندگی میں گالیاں بھی دو، اس کی غیبت بھی کرو، اس کو نقصان بھی پہنچاؤ اور قیامت میں اس بات کا گمان رکھو کہ جی میں اس کا فیملی ممبر ہوں، میں اس کا رشتہ دار ہوں، میرا تعاون کرے گا۔ نہیں، دنیا میں انسان اس کے ساتھ ہیلپنگ ہینڈ بنتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے جو اس کے ساتھ اچھا ہو۔ آج حفاظ کے ساتھ اپنے تعلق کو اچھا رکھو، علماء کے ساتھ تعلق کو اچھا رکھو، قراء کے ساتھ تعلق کو اچھا رکھو، تاکہ کل قیامت میں تمہاری سفارش کریں گے۔ اور صرف سفارش نہیں ہوگی، ان بندوں کی سفارش ہوگی جو جہنم واجب ہو چکی ہوگی، انہیں نکال کے جنت میں لے کے آئیں گے۔ تو میرے دوستوں، میں پوری 5 باتوں کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ہمیں چاہیے، جیسے ہم اپنے بزنس کے لیے، ہم بزنس میں ایک لیگل ایڈوائزر رکھتے ہیں، اجی میرے FBR کے ٹیکسز ہیں، ریٹن فائل ہے، اور میں نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں پیپر سبمٹ کرنے ہیں، تو مجھے ایک جو ہے نا لیگل ایڈوائزر، ایک ایڈوکیٹ چاہیے، ایک وکیل چاہیے، ایک قانونی ماہر چاہیے۔
تو بھائیوں جیسے ہم ہیلتھ ایڈوائزر رکھتے ہیں، فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں، ویسے ہمیں چاہیے ہم اپنا ایک حافظ بھی رکھیں، اپنے گھر سے عالم بھی رکھیں، کیونکہ اگر دنیا کے کاروبار کے لیے مشکلات آئے گی وہ ایڈوائزر درست کرانے میں مدد کرے گا، آخرت میں تکلیف آئے گی تو یہ حافظ اور عالم انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات کو دیکھے گا۔ کسی کا والد اللہ نہ کرے فوت ہو جائے نا اور وہ دنیا کے آخری کونے فجی ایئرلینڈ میں بیٹھا ہو، وہ پرنسپل کو کال نہیں کرے گا، وہ وائس چانسلر کو کال نہیں کرے گا، وہ ہیڈ ماسٹر کو کال نہیں کرے گا، جی ڈبل میتھ اسٹیٹ کی تلاوت کریں، ہاں جی فزکس پڑھیں، بیولوجی پڑھیں، آپ میتھ پڑھیں، آپ جو ہے نا انگلش کی کتابوں کی تلاوت کریں، وہ قاری عبداللطیف صاحب کو کال کرے گا، حضرت قاری صاحب بچوں کو سورۃ یاسین پڑھ لیں۔ جب ہم مانتے ہیں کہ قرآن کا اثر دنیا کو چیر کے قبر تک جاتا ہے، قبر سے نکل کے آخرت تک جاتا ہے، تو پھر کس کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو آگے لاؤ۔ اسکول کالج اس بات میں ہوتا رہے گا، سب کچھ ہوتا رہے گا، پہلے اللہ کے رسول کی بات ہے، اس کے بعد دنیا دیکھی جائے گی۔ مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے والد محترم کے سامنے جب کوئی بندہ پوچھتا یہ آپ کا بیٹا ہے تو ابا جی میرے لیے کہتے اللہ رسول دا مال ہے، اللہ رسول دا تھیوے تے جیوے ورنہ ایدی لوڑ میں کو نہیں۔ میں ایک مرتبہ بچہ تھا، رونے لگا، اپنی اماں کو جا کے کہا نہیں جان ابا مجھے یہ بھی نہیں کہتے کہ میرا بیٹا ہے، اس طرح بھی نہیں کہتے۔ تو میری امی نے میرے ابا کو کہا کہ تو صاحب کو جو پوتر دا دل رکھن واسطے کہ میرا پوتر ہے تو سا کیوں نہیں میں آدھے بے؟ تو ابا جی غصے میں آ گئے، فرمانے لگے میں ہوں نہیں آتا، اللہ رسول دا مال ہے، اللہ رسول دا تھیوے تے جیوے ورنہ میں کوئی نہیں لوڑ کو نہیں۔ میں اس وقت تو رو گیا تھا، آج میں اپنی قسمت پہ رشک کرتا ہوں کہ میرے والد نے بد دعا نہیں دی تھی، وہ دعائیں دی تھی، انہوں نے ذہن دیا تھا، مائنڈ سیٹ دیا تھا، انہوں نے مائنڈ کو چینج کر کے رکھ دیا تھا کہ بات ہوتی کیا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی اولاد کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا ہوگا جس کے لیے ان کی دنیا بھی بہتر بنے گی، اپنی آخرت بھی بہتر بنے گی۔ آج یہ سوچتے ہیں میں مر گیا میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ سوچو میرا بچہ مر گیا اس کے آخرت میں کیا ہوگا، یہ بھی تو سوچے نا، یہ بھی تو سوچ کے ایک زاویہ ہے۔ اگر ہم یوں سوچیں گے تو ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، رب کریم حضرت حافظ صاحب کی تربت اقدس پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان بچوں کو اپنے والدین و اجداد کے لیے ذخیرہ آخرت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔